سأذهب بك للحرباء حتى تشاهد بنفسك حيلتها. سأذهب بك ان قریب میں تجھے لے جاؤں گی، للحرباء گرگٹ کے پاس، حتی یہاں تک کہ تشاہد تم مشاہدہ کرو، آبزرو کرو، حیلتها اس کی چال کو، اس کے ہیلے کو. اب یہی بات جو میں کہہ رہی ہوں نا، میں تمہیں لے جاؤں گی اور تم خود دیکھو، مواقع میں فراہم کروں گی لیکن سیکھو خود. فَهِيَ تُلَوِّنُ جِلْدَهَا پس وہ بدل دیتا ہے اپنا رنگ، اپنی جلد کو، اپنی سکن کو، اپنا کلر، بلون المکانی اس جگہ کے رنگ کے ساتھ یا اس کے مطابق. کیمیلین جو ہوتا ہے وہ جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتا ہے، گرگٹ رنگ بدلتا ہے. لِتَعْلَمَ تاکہ تمہیں علم ہو سکے. اور یہ اتنا اچھا طریقہ ہے سکھانے کا، مختلف چیزوں کا مشاہدہ کروا کے، نیچر سے، مختلف جانوروں کی عادتوں سے، مختلف پودوں سے، مختلف حالات سے، واقعات سے، تاریخ سے بچوں کو سکھانے کے یہ مختلف طریقے ہیں. اس سے عبرت کی نگاہ پیدا ہوتی ہے. لِتَعْلَمَ تاکہ تم جان لو، ان فی البشر کہ انسانوں میں، مثلها اسی کی طرح، نسخ بدلنے والے ہیں، یعنی رنگ بدلنے والے، تتکرر بار بار ایسا کرتے ہیں تکرار سے. وَأَنَّ هُنَاكَ مُنَافِقِينَ اور بے شک وہاں منافق بھی ہیں یعنی معاشرے میں. وَهُنَاكَ أُنَاسٌ اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، بِكُلِّ لِبَاسٍ جو ہر لباس کو تتدثر پہن لیتے ہیں، ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں. وَبِدَعْوَى الْخَيْرِ اور خیر کے دعووں اور نعروں کے ساتھ تتستر چھپ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. دوسروں کی چالوں سے کیسے بچنا ہے، ماں نے کیسے سکھایا. میں تمہیں گرگٹ کے پاس لے جاؤں گی تاکہ تم خود اس کی چال کا مشاہدہ کرو، خود کرو. پس وہ جگہ کے رنگ کے مطابق اپنی جلد کا رنگ بدل لیتا ہے. یہ چالاک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انسانوں میں بھی اس طرح کے رنگ بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور جب دوسرے کے سامنے جاتے ہیں تو بالکل پینترا بدل لیتے ہیں، بہت ہی بدل دیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو مجھے اتنی وفاداریوں کا یقین دلا رہا تھا، مجھے ایسا دھوکہ دے رہا ہے. تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور ان میں کچھ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں منافق ہوتے ہیں. اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں، یعنی گو ود دا فلو، حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے. تو آپ کو ان کا اصلی رنگ نہیں پتا چلتا، حقیقت نہیں پتا چلتی. اور بھلائی کے جھوٹے دعووں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا لیتے، یعنی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے سنسیئر ہیں، دوست ہیں، آپ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن جب دوسری طرف سے ان کو کوئی زیادہ فائدہ ہوگا تو فوراً منہ موڑ جائیں گے، بے وفائی کریں گے. پڑھیے. استاذہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ انٹی جو کوئی بھی ہے ام حکیمہ، انہوں نے کتنی اچھی باتیں کہی ہیں نا، ہم ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کتنا اچھا سمجھایا ہے اپنے بیٹے کو. اور ہم بچے مستیاں شرارتیں کرتے تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اب ان کو کس طرح ہم ہینڈل کریں، اور انہوں نے پہلے سے ان کو اتنی اچھی نصیحتیں کرتی ہیں. بالکل، یعنی کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دیتے، ان کو ٹرائی نہیں کرنے دیتے. صبر نہیں ہے نا ماؤں میں، یعنی ہم ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو ہم چاہتے وہ کرو. اور وہ ایک الگ چیز ہے، آپ نہیں ہے وہ. ہر ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ڈیولپ ہونے دیں. جیسے ایک باغ کے اندر ڈفرینٹ ٹریز ہوتے ہیں نا فروٹس کے، کوئی آم ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ایسے ہی گھر میں ہر ماں کے بچے بھی ڈفرینٹ ٹریز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ایک ہی طرح کا باغ بنانا چاہیں تو اٹس ناٹ پاسبل. ہر ایک سے معاملہ بھی الگ کرنا پڑتا ہے، اس سے اس کے مزاج کے مطابق ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو بچوں کی سنا کریں، ان کو ایکسپلور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیا کہتے ہیں یہ، کیا سوچتے ہیں، ان کا اندر کیا ہے، وہ ہیں کیا. نہ کہ آپ ان کو ایک خاص سانچے میں بس ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم نے اپنے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچے کو یوں دیکھنا چاہتے ہیں، بس اتنا، اور وہ اس کے اندر ہی اس کو گھساتے رہتے ہیں.
بڑا نہیں ہونے دیتے، میچور نہیں ہونے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، ہر چیز میں ٹوک دیتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے ٹھونسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب جو مائیں غلطیاں کر چکی آپ نے نہیں کرنی، اور اس کے لیے صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا ہے. جی استاذہ، میری بہن جب امریکہ سے یہاں پہ ہوئی انہوں نے، تو اس کے بچے جب آئے تو گرمیوں کے دن تھے تو اس کو گرمی بہت لگ رہی تھی کہ اے سی لگوائیں. اس وقت ان کے حالات نہیں تھے ایسے. تو ایک دن اس نے کچھ چیزیں کینڈیز اور بسکٹس لیے اور اپنے چاروں بچوں کا ہاتھ پکڑا، چھوٹے تھے، ان کو لے کے جھگیوں میں چلی گئی اور وہاں جا کے ان کو ٹافی دی، ان کے ساتھ رہی کہ ماما یہاں کیوں آئی، کہ ایسے نیبر میں ان کی جھگیاں تھیں، وہاں بیٹھے رہے. اور تو میں بھی بڑی پریشان تھی کیوں لے کے آئیے یہاں پہ. جب وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ ماما ان کے پاس تو فین بھی نہیں تھا، ماما ان کے پاس تو والز بھی نہیں تھی، ماما ان کے پاس تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں، ابھی ڈیڈی نہیں آپ کو اے سی لگوا کے. اتنے آرام سے بچے سیٹل ہو گئے کہ اگر میرے کو سمجھاتی رہتی کبھی نہ سمجھتی. بالکل یہی طریقہ سکھانے کا، کیونکہ ان کو سمجھنے دیں، وہ کنونس ہوں گے تو ہی وہ کریں گے جو کرنا چاہیے. صرف لیکچر دینا کافی نہیں ہوتا، ان کو ایکسپیرینس بھی کرنے دیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، بچے کا آپ ایک دفعہ ہاتھ پکڑ دیں، گرم ہے مت کرو، تھوڑا سا کرنے دیں، آگے جانے دیں. اس لیے ایک بہت بڑا نقصان نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت چھو لینے میں حرج نہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے. اب جس طرح سے یہ بات کر رہی ہیں کہ میں تمہیں شیر کی کچھار میں لے کر جاؤں گی، یہ اتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ سٹوری سنا رہی ہیں یا حقیقت میں کری نہیں معلوم، لیکن بچوں کو ہم اگر سٹوری ٹیلنگ کریں گے، ان کو اتنا اس میں محو کر دیں گے کہ وہ امیجن کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی باتیں. ایگزیکٹلی، ویری گڈ پوائنٹ، کہ ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ہم اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن چمکاتے رہتے ہیں اور بچے روتے رہتے ہیں یا ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ جو صرف اسٹوری ٹیلنگ کا نہیں، شو اینڈ ٹیل جو آج کل کے زمانے میں ہے کہ بچوں کو دکھاؤ اور سکھاؤ، صرف بتانا نہیں. پہلے زمانے صرف ٹیلنگ ہوتا تھا، اب شو اینڈ ٹیل پہ زیادہ اسٹریس. دوسری چیز جو میں کہنا چاہی تھی کہ ایون اب آج کے دور میں تو بچوں پہ اب کنٹرول اور وہ جیسے کم ہو گیا، لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم پروفیشنل لائن میں تھے تو ہمیں فورس کیا جاتا تھا بچوں کو کہ جیسے اگر ماں باپ ڈاکٹر ہیں تو بچوں نے بھی ڈاکٹر، اور وہ بچوں کا انٹرسٹ نہیں، وہ بن بھی جاتے تھے لیکن کبھی سکسیسفل نہیں ہوئے کیونکہ ان کی وہ انٹرسٹ ہی نہیں تھا. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو وہ نہیں بنے جو بننا چاہتے تھے، ان کو کچھ اور بننا پڑا، اور وہ ساری عمر بس وہ ایک بات ہی نہیں آئی اور نہ وہ ان کا اسکلز باہر آئے، وہ سب گئے مسخ ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف چیز کے لیے پیدا کیا ہے، تو ان کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہے. ٹھیک ہے، ان کی رہنمائی کرتے رہیں، ان کے پوٹینشیل کو جانیں، ان کی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان کو گائیڈ کریں، رستہ بتائیں، لیکن مجبور نہ کریں، امپوز نہ کریں، موٹیویٹ کریں. بعض اوقات کچھ پیرنٹس یہ پریکٹیکلی وے میں بچوں کو کرتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، تو وہ بچے اس کے ایک غلط مائنڈیڈ ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں گائیڈ ہی نہیں کرتے. دوسروں کی مما کا دیکھو ہر چیز آپ انہیں پکڑ کے بتا دیتی ہیں، اور ہماری مما کہتی ہیں جاؤ خود پریکٹیکل کر کے دیکھو. تو کچھ بچے بھی اس کو بہت نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اس کا پھر فائدہ بتانا چاہیے. ایک اور چیز جس کی طرف یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے پہچانے بچے. یہ نہیں کہ ان کی غیبت کر کر کے ان کو بتائیں کہ یہ فلاں تمہاری پھپھی ایسے، دادی ایسے ہے، فلاں نانی نے ایسے کیا تھا. نا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. پرسنل بیسس پر کسی کی کوئی برائی نہیں کرنی، لیکن اچھے برے کی ان کو پہچان کرا دے رہے ہیں. اور ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہر وہ شخص جو خیر کا دعویٰ کرنے والا ہو دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا. کہ ہر ایک پہ مت ٹرسٹ کر لو، کیونکہ بعض اوقات بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، میرے فلاں دوست نے کہا میں تو تمہیں موٹر سائیکل نہیں کر دوں گا، اور اس کے پندے میں آ رہے تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کا اور کیا مقصد ہے. تو بڑی بڑی آفرز بچوں کو مل جاتی ہیں بعض اوقات، تو اس پر بھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس سے مت دھوکہ کھانا. سادہ لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بچوں کو لوگوں سے ملوانا بھی بہت ضروری ہے. Very good آج کل کے ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھنے پہ لگایا ہوا ہوتا ہے، سارا دن اتنا بچوں کو مصروف رکھتے ہیں، اور جب رشتے داروں سے یا پڑوسیوں سے کہیں ملنا جلنا نہیں ہے. تو جب ملیں گے نہیں تو لوگوں کو اچھا برا پہچانیں گے کیسے؟ بالکل بالکل. یعنی لوگوں کو خاندان کے لوگوں سے بھی ملوائیں، باہر کے لوگوں سے بھی ملوائیں، اور جب وہ مل کر آئیں تو پھر اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ نے کیا سیکھا. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے باقاعدہ اس کی کوشش کی، جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے ان سے ٹائم لے لے کر اس کو ملوایا کہ تم بیٹھو ان سے اور سیکھو، کیونکہ ان کی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں اور طویل تجربوں سے لوگوں کے پاس علم اور حکمت ہوتی ہے.
اور اسی طرح بری کمپنی سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے نا کہ کچھ منافق بھی ہوتے ہیں، کچھ یعنی نہیں کسی کا نام لے کے بتانا ہے، لیکن وہ خود سمجھے کہ اگر آپ پہچان دے دیں گے کہ منافق کون ہوتا ہے تو خود ہی پہچان لیں گے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ تو معیار ان کو دے دے، سمجھ وہ اپنی استعمال کرے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ نہیں رہنا، ہر وقت آپ ان کو انسٹرکشنز نہیں دے سکتے، انہیں انڈیپینڈنٹلی جینا سکھائیں. اور اس کے لیے اللہ کا تقویٰ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہر حکمت کی بنیاد ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ سے ڈرنے والے نہیں. تعود یا بنی ان تشکرا، عادت بنا لو اے بیٹے کہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بننے کی عادت بنا لو. اشکر اللہ، اللہ کا شکر کرو. یکفی، کافی ہے، انک تمشی، کہ تم چلتے ہو، چل سکتے ہو. وتسمعوا، اور سن لیتے ہو، سن سکتے ہو. وتبصروا، اور تم دیکھ سکتے ہو. اشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. فاللہ یزید الشاکرین، بس اللہ زیادہ دیتا ہے شکر کرنے والوں کو. واشکر الناس، اور شکر کرو لوگوں کا. والناس تحب الشخص، اور لوگ محبت رکھتے ہیں اس شخص سے. الذی عندما تبذل لہ، جب تم اس پر خرچ کرو. یقدر، تو وہ قدر کرے. یعنی لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جب وہ تم پہ خرچ کریں تو تم ان کی قدر کرو. اے میرے بیٹے، اپنی عادت بنا لو شکر ادا کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کافی ہے کہ تم چل سکتے ہو اور سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو. یعنی اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو بھی تم شکوے نہیں کرو. یہ نعمتیں کیا کم ہیں کہ تم دیکھ سن بول سکتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، یعنی اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور بندوں کا بھی شکریہ کرو، کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم اس پر خرچ کرو تو وہ تمہاری قدر کرے. یعنی اگر تم پر کوئی احسان کرے تو تم اس کے احسان کو مانو. یہ عادت بھی بچپن سے ڈالنے کی ضرورت ہوتی، ورنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ مانتے ہی نہیں آپ کے احسان کو، کیونکہ انہیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ کسی کا احسان ماننا ہے. تو یہ بھی بچپن سے گھر سے عادت پڑے گی کہ جب کوئی چیز دے تو جزاک اللہ خیر بولیں، شکریہ بولیں، تھینکس کہیں، کچھ بھی کہیں، آلٹرنیٹلی کہیں، اور پھر اس کے ساتھ بھی احسان کریں جب موقع ہو. صرف لینے والے نہ بن جائیں، دینے والے بھی بنے. پڑھیے. تازہ یہاں پر یہ ہے نا شکر گزاری اور احسان مندی کی بات کی گئی ہے، تو شکر گزاری صرف لینے دینے میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ شکر گزاری ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، جیسے اگر کسی نے اچھا مشورہ دے دیا ہے یا رہنمائی کر دی ہے تو اس پر بھی شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم جب آپس میں دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا بچوں کو جب ہم سکھا رہے ہیں تو ہم ان کو پہلا ورڈ یہی سکھائیں کہ جزاک اللہ خیرہ. جی اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نیکی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ماں باپ ان کو تو کرنا ہی چاہیے، یہ تو ان کا فرض بنتا ہے. شوہر اسے تو کرنا ہی چاہیے، بیوی اس کو تو گھر چلانا ہی چاہیے. تو اس عادت سے بھی باہر نکلے. بھلے کسی کو کرنا چاہیے، اس کے باوجود جو اس نے کیا ہے اس پر اس کے احسان مند ہوں، اس کی دل سے قدر کریں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بچوں کی تربیت کے متعلق. تو اب بچے ہمارے بڑے ہو چکے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، لیکن ان میں بہت ساری کمیاں ہیں. ان میں جب پڑھ کے دیکھ رہی ہوں نا، اب یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اب ان کے ساتھ کس طرح سے اس کو ہینڈل کروں. ان میں سے کچھ چیزیں اب بھی کر سکتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کی مناسبت سے. اس کتاب کو بار بار پڑھیے اور کوئی ایک چیز پک کر کے اس کے مطابق ریئیکٹ کیجیے.
استاذہ اس دفعہ جو 2014 کا آپ کا دورہ قرآن تھا تو اس میں آپ بہت زیادہ فوکس تھی اور آپ نے ہر پارے میں یہ کہا کہ عمل کا کوئی پوائنٹ آپ رکھیں نا. تو مجھے ایک بہت زیادہ آپ کا پوائنٹ اچھا لگا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, کھانا ختم کرتے ہیں تو ہم کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ شاکرین میں شامل ہو تو آپ ہر بائٹ کے بعد الحمدللہ بولا کریں. تو استاذہ میرا بیٹا ہے وہ آٹسٹک ہے, تو آپ کو پتہ ہے آٹزم از اے اسپیشل بوائے. تو میں جب اس کو کھانا کھلاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں عثمان بولو الحمدللہ, تو کہتا ہے الحمد, میں کہتی ہوں نہیں بولے الحمدللہ, تو پھر وہ پورا بولتا ہے. تو اب ماشاءاللہ وہ اتنا ہیبیچول ہو گیا ہے الحمدللہ کہ اب وہ خود میری طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مما نے مجھے بائٹ دی الحمدللہ. سادہ یہ جو اس میں بات ہے نا کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرو, ایک میں نے عام جنرلی لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے دنیا دار لوگ جن کو کہتے ہیں نا وہ ان میں تھینکس کا اور ان چیزوں کا بہت رواج ہوتا ہے, ایٹیکیٹس کا. جیسے جیسے لوگ دین پڑھنا شروع ہوتے ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو, لیکن یاد دہانی کے لیے کہ جی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس اللہ ہی نے دیا نا, بندوں کے دل میں بھی اللہ ہی نے ڈالی ہے نا, تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بندوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بالکل, تو بندوں کا بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ بندوں کا بھی شکریہ ادا کریں, کیونکہ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر, یہ اللہ حکم دے رہا ہے. یہ آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ نکالا کہ جب ہم کسی بندے کا بھی ہم پر احسان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کے دل میں ڈالا, لہٰذا اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر بھی کرو اور بندوں کا بھی کرو, تو ہمیں اس موقع پر بھی بندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. استاذہ جو فیلنگ ہمارے اپنے اندر جتنی ہوتی ہے نا وہ بچوں کے اندر آسانی سے کنوے ہو جاتی ہے. پرسوں جب ہم گئے تو ہم نے فشکرن یا ربا وہ پڑھتے ہوئے گئے. جب شام کو 7 بجے میں گھر پہنچی ہوں نا تو عبداللہ آیا میرے پاس, نا آپ چلی جاتی ہیں, آپ یہ ہیں اتنی دیر سے آئی ہیں آج آپ نے یہ بھی نہیں ہوا. پھر شروع ہو گیا, میرے پاس فٹ بال بھی نہیں ہے اور میری چھٹیاں ختم ہو گئی, میں صرف 4 بار سوئمنگ کے لیے گیا. اس طرح کی باتیں اس نے شروع ہو گئی. اب میں سنتی رہی. پھر میں نے اسے کہا اچھا آپ نے یہ باتیں کر لی؟ کہتا ہاں. میں نے کہا اچھا اب آپ کاؤنٹ کرو وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہیں. کہتے کون سی آپ بتائیں. میں نے کہا آپ کے پاس آئیز ہیں, آپ کے پاس ایئرز ہیں, آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. پھر میں نے کہا قرآن ہے, آپ کے پاس ایمان ہے. اور پھر اس کے بعد نا میں نے کہا اچھا آپ اس کا ایک تجربہ کرتے ہیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا اب آپ یہاں سے اندر جاؤ گے, ہم باہر لون میں تھے. میں نے کہا اب آپ اندر جاؤ گے لیکن آپ نے چیٹ نہیں کرنا, آپ نے آئیز بند کر کے جانا. کہتا اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ گیا نا تو اس کی ٹکر ہو گئی دروازے سے اور روتا ہوا آیا. میں نے کہا اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کو اس وقت اللہ کا لاکھ شکر ہے. میں اس وقت اس لیے گائیڈ کر سکی کیونکہ میرے اپنے اندر اس وقت شکر کی کیفیت تھی. السلام علیکم. استاذہ ایک دفعہ ہم ایک اسکول میں گئے تھے, بچوں کو ہم سکھا رہے تھے کہ جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے تھینک یو کے بجائے. یہ بات کرنے کے بعد ہم سبحان اللہ پہ بات کرنے لگے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. تو ایگزامپل یہ تھی کہ اگر آپ جنت میں جائیں گے, اتنی ساری نعمتیں دیکھیں گے تو کیسا فیل کریں گے, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ایک بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرن. دیکھیے اس میں بھی ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں, شکرن بھی کہہ سکتے ہیں, شکرن جزیلن بھی کہہ سکتے ہیں, جزاک اللہ خیر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایک چیز لے لیں, مگر یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ نہیں یہ کہیں تو اس سے بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. چلیے, اکتشفت یا بنی ان اعظم فضیلۃ فی الحیات الصدق. اکتشفت مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے, انکشاف ہوا مجھ پر, اے میرے بیٹے, انا بے شک, اعظم فضیلۃ سب سے بڑی فضیلت, فی الحیات زندگی میں, الصدق سچائی ہے, وان الکذب اور بے شک جھوٹ, وان نجا اور اگرچہ وہ نجات پا جائے یعنی خلاصی دے دے تمہیں اس سے, فالصدق تو سچائی, اخلاق زیادہ بہترین ہے, اخلاق والی ہے, بمن اس کے لیے جو کانا ہے, مثلک تیرے جیسا, تجھ جیسوں کے لیے سچائی زیادہ اچھی ہے, زیادہ سوٹ کرتی ہے, زیادہ بہترین ہے. اے میرے بیٹے, میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز سچ ہے, اور بعض اوقات اگرچہ جھوٹ تمہیں خلاصی دے دے لیکن تم جیسے بچوں کے ساتھ سچ ہی اچھا لگتا ہے تو سچ ہی بولو. اور بچے سچ اسی وقت بول سکتے ہیں جب آپ بولیں, ورنہ اگر آپ اور فون پہ بتا دو وہ ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ان کو اپنے عمل سے جھوٹ سکھا رہے ہیں, زبان سے بھی اور عمل سے بھی. تو بچوں کو سکھانے کے لیے خود ان کے لیے نمونہ بننا ضروری ہوتا ہے. پڑھیے.
استاذہ میں ایک پریکٹیکلی بات کہنا چاہتی ہوں. بچپن سے جو ہم نے سنا سچ بولو سچ بولو, تو دیٹ گیوز آلسو این ایکسکیوز ٹو اس کے بڑے بھونڈے طریقے سے کہ آپ نے یہ سن لیا بس میں نے سچ بولنا ہے, آپ نے یہ نہیں سوچا, آپ نے کسی کو دیکھا تم بڑی موٹی ہو میں تو سچ بول رہی ہوں, یو سم تھنگ لائک دیٹ, میں تو بڑی سچی ہوں سب کچھ منہ پہ کہہ دیتی ہوں. ایک اس کے ساتھ ایک حکمت کے ساتھ بھی ایک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو تھنگس. یہ بعض اوقات بچوں کو ہم کانفیڈینس کے نام پر بدتمیزی سکھا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے سچے ہیں نا, سچ بول رہے ہیں. سچ ضرور بولیں لیکن دوسروں کو شرمندہ نہ کریں, دوسروں کی عزت نہ اچھالیں, اور ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کریں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ مہمان گھر میں آتے ہیں تو ماں اور مہمان بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بیچ میں بول اٹھتے ہیں ایسا نہیں تھا, یوں نہیں تھا. اب کیا وہ ماں کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ سچ کی کیا قسم ہے؟ اور آپ اس وقت آنکھیں دکھاتے ہیں یا چپ کراتے ہیں یا ہاتھ میں روڑتے ہیں. تو ان چیزوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھول کے کچھ سے کچھ کر بیٹھتا ہے, تو اس وقت اس کو معاف کریں, چپ کر کے سنیں, اچھے لسنر بھی بنے, نہ کہ فوراً جھٹلا دیں اور بعد میں بات کر لیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے. سنیں تو صحیح کسی کی بات, ہم سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے, اور یہ چیز بھی بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کسی کی سننی نہیں, بس سچ کے نام پر فوراً بول پڑنا ہے, تو یہ بھی درست نہیں. نیکسٹ ہے وفر لنفسک بدیلا لکل شیء استعد لأی امر حتی لا تتوصل لتذل. وفر مہیا کرو, لنفسک اپنی ذات کے لیے, بدیلا آلٹرنیٹ, لکل شیء ہر چیز کا, استعد تیار رہو, لأی امر کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی سچویشن کے لیے, حتی یہاں تک کہ لا تتوصل نہ تم پہنچ جاؤ, لتذل کہ تم ذلیل ہو جاؤ, ایسی نوبت نہ آئے کہ تم ذلت میں پڑ جاؤ. یذل ویحقر ورنہ ذلیل کیے جاؤ گے, حقیر کیے جاؤ گے. واستفد من کل الفرص اور فائدہ اٹھاؤ ہر موقع سے, لأن الفرص کیونکہ مواقع اپرچونٹیز التی تأتی الآن جو اب آ رہی ہیں, قد لا تتکرر دوبارہ نہیں آئیں گی, ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی نہ ملے یہ مواقع, یہ اپرچونٹیز. اپنے آپ کے لیے ہر چیز میں متبادل بھی سوچا کرو. مثلاً آج ہم اس اے سی والے کمرے میں بیٹھے تو ہو سکتا ہے کل اے سی نہ ہو, آج لائٹ ہے تو ہو سکتا ہے کل لائٹ نہ ہو, آج ٹرانسپورٹ ہے تو ہو سکتا ہے کل نہ ہو, آج کھانے کو ہے تو ہو سکتا ہے کل نہ ہو, آج ماں باپ ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو. تو ہر سچویشن, ہر شخص اور ہر چیز کا آلٹرنیٹ سوچا کرو کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. یعنی جہاں ایک طرف شکر گزار بننا ہے, وہاں دوسری طرف نعمتوں کے جانے کی صورت میں تیار بھی رہنا ہے. اس کا بھی بچوں کو عادی بنائے, نہیں وہ نعمتوں کے اتنے عادی نہ ہو جائیں کہ جب وہ ان کے پاس نہ رہے تو وہ کولیپس ہو جائے. اور ہر کام کے لیے تیار رہا کرو, بی ریڈی فار اینی سچویشن, ہر طرح کے حالات کے لیے. اور خود بھی امیجن کیا کرے, مثلاً اگر یہ کاروبار نہ رہا تو پھر کیا ہوگا, اگر پڑھانے کی اپرچونٹی نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا. پلان بی ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے, ہر چیز میں پلان بی رکھا کریں, ورنہ کیا ہوگا, ذلیل ہو جاؤ گے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوگے. کیونکہ پھر انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے. انسان سوچتے ہیں اتنا بے وقوف ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. ایک سے زیادہ آپشنز ہونی چاہیے بندے کے پاس. اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے, اور خصوصاً ہمارا ملک جہاں دن رات حالات بدلتے رہتے ہیں, جہاں نہ گورنمنٹ میں سے اسٹیبلٹی ہے, نہ بزنسز میں ہے, اور نہ ہی اور اپرچونٹیز میں ہے. تو اس لیے بہت لمبی امیدیں نہیں رکھو, بہت بڑی بڑی پلاننگ نہیں رکھو, مواقع کی تلاش میں رہو. مواقع ملے تو کام کر لو, سستی کے مارے ڈیلے نہیں کرو, پوسٹ پون نہیں کرو, چھوڑ نہیں دو. اور پھر یہ یاد رکھو کہ اگر آج موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ کل موقع نہ ملے, کیونکہ مواقع بار بار نہیں ملتے. بہت سی نعمتیں بار بار نہیں آتی زندگی میں. کہتے ہیں نا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو, کیونکہ انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیے کہ ہماری زمین حرکت میں, سورج حرکت میں ہے, کون سی چیز ہے جو ایک جگہ ہمیشہ رہی ہے؟ ہر جگہ تبدیلی آتی ہے. تو بہت عقل مند اور اچھا انسان, پروڈکٹیو انسان وہ ہوتا ہے جو چینج کو ایکسپٹ کرنا جانتا ہو. ورنہ کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کو اتنا پروٹیکٹیو پالتی ہیں
کہ کمرے میں سلا رہے ہیں, کوئی شور نہ کرے, کوئی پاس سے نہ پھٹکے, اس کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی, کھانا کھا رہا ہے اس کو کوئی بلائے نہیں, یہ ایسا کر دے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں, یعنی اوور پروٹیکٹیو. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچے ایسے کمفرٹ زون کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ذرا اس سے باہر نکلتے تو وہ کوپ ہی نہیں کر پاتے. جو مائیں بچوں کو کہیں ملواتی نہیں, گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں رکھتی. بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر ایسے شیل میں رہتے ہیں کہ وہ کسی کا آنا برداشت ہی نہیں کرتے, اپنے اندر ہی رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, بچے کسی کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ گھر سے باہر چلے جائیں تو وہ رونا دھونا ڈال دیتے ہیں, گھر چلو. کچھ مائیں دیکھ کتنی پریشان ہوتی ہے بچوں کے ہاتھوں, کچھ نہیں کر سکتی. کوئی گھر میں آئے تو بچہ چیچی کرنے لگتا ہے کہ ہاں یہ کون آ گیا اجنبی. وہ کہیں باہر لے کے نکلے, کوئی بچے کو دیکھ لے, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. چینج ایکسپٹ نہیں کرتا. عقل مند وہ ہے جو چینج ایکسپٹ کرنا جانے. اور ہماری تو اتنی بڑی چینج آنے والی ہے کہ دنیا سے ہم جا کے قبر میں جانے والے ہیں, قبر سے آخرت میں اٹھنے والے ہیں. کتنے مرحلے ہیں, کتنا بڑا سفر ہے. تو چینج کا عادی بناؤ. گھر کے اندر بھی چیزوں کو تبدیل کرتے رہیں, کھانے میں تبدیلی کرتے رہیں, فرنیچر کی سیٹنگ میں تبدیلی کرتے رہیں, مختلف رولز میں تبدیلی کرتے رہیں. کبھی ایک بچے کو ایک رول دے. مجھے یاد اچھی طرح, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی ہماری ڈیوٹیاں لگاتی تھی, یہ کمرہ یہ صاف کرے گا, یہ کمرہ یہ صاف کرے گا. پھر کیا ہوتا تھا, تبدیلی ہو جاتی تھی. اب تمہاری باری یہ ہے, اب اس کی باری یہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ ایک عادت ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ میں کتنی ٹریولنگ کرتی ہوں, کتنی ٹریولنگ کرتی. 2 دن کہیں سو رہی ہوتی ہوں, 4 دن کہیں سو رہی ہوتی ہوں, 6 دن کہیں سو رہی ہوتی ہوں, پھر کہیں. ہر وقت نمازوں کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں, موسم تبدیل ہو جاتا ہے, لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, اتنی تبدیلی آتی ہے. لیکن میں الحمدللہ اپنا کام کرتی رہتی ہوں, کیونکہ مینٹلی ایکسپٹ کر لیا ہے چینج کو کہ یہ چینج ہوگا. کیونکہ اگر میں اپنے کمفرٹ زون میں ہوں کہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہوں, وہیں پڑھا رہی ہوں, ہر چیز روٹین سیٹ ہے, اٹھنا جاگنا سونا, کھانا پینا, آرام ہے, مزے ہیں, تو کتنے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ سب آ سکتے ہیں اسلام آباد؟ نہیں, شاید زندگی میں ایک بار نہ گئے ہوں کبھی. لیکن ایک میرے چینج ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے آپ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو. تو ہمیں کسی بھی چیز کا اپنے آپ کو ایسا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہ گزرے. یاد رہے گی یہ بات, چاہے کھانا پینا ہو, چاہے بستر ہو, چاہے لوگ ہوں. کیونکہ بعض لوگوں کو لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. ہمارا کمرہ کیوں چینج کر دیا گیا, ہماری جگہ کیوں تبدیل کر دی گئی, وہ تبدیلی پر بے حد ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہماری ورک پلیس کیوں تبدیل کر دیا, ہمارا ڈیزگنیشن کیوں تبدیل کر لیا گیا. نہیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت ہو سیارہ. تم کیا مقابلہ کرو گے اپنے آبا و اجداد کا, صحابہ کرام سلف صالح کا, کہ تو ثابت, تم ایک جگہ ثابت ہو, جمع بیٹھے ہو, ڈھیر ہوئے بیٹھے ہو. وہ سیارہ, اور وہ کیا تھے, سیارہ, چلتے رہنے والے, آن گوئنگ, کیپ گوئنگ. تو اگر آپ باقی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کا عادی بنائیں, اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز. اور بعض اوقات ہم کسی اور کو کوئی اپنا کام دے کے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور کیوں کرے, میں ہی کیوں نہ کروں. تو ان سب چیزوں کا بچپن سے عادی بنا دینا چاہیے بچوں کو, کیونکہ ان النعم لا تدوم. اچھا, پھر اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ ذلیل ہونے کی نوبت نہ آئے, ورنہ انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے. جو چینج ایکسپٹ نہیں کرتا, لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ تم ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے. چینج سے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں. جب تبدیلی آتی ہے تو نیا موقع بھی آتا ہے, نیا سورج نکلتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.